فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. پوچھ لینا قاری تصور صاحب سے، عبدالواحد نصور نگری صاحب سے. جامع مسجد فاروق اعظم سالانہ جلسہ میاں اکرم صاحب والی میں. یقین جانو میرے دوستو، ایسی محفل میں جایا کرو، لیکن بچوں کو بھیجنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ایسی محفل میں ذہن سازی نہیں ہوتی بلکہ ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. مولانا آپ نے کیا بات کر دی، ہم نے جلسے پہ اتنا خرچہ لگایا، ہم نے اتنا خرچہ کیا، اتنا بڑا انتظام کیا. میں نے کہا خدا کے واسطے تم لوگ دھوکہ کھا گئے. تم نے بڑے بڑے جبے اور پگڑی کو دیکھا، تم نے سمجھا یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر مکے کے در یتیم مدینے والے کے ساتھ جا کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے گا. یہ تو اتنا بڑا دھوکے باز نکلا، جو ایمان اور ہمارے اندر بچا پڑا تھا جاتے وہ بھی لے کے چلا گیا ہے. میں نے اس جلسے کو بھا لگانی، میں نے اس جلسے کے ثواب کو کیا کرنا، جو جلسہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. 3 گھنٹے بیٹھ کر عظمت قرآن سنی، حضور کی سیرت سنی، لیکن صبح سورج نکل گیا. بہن نے کہا پائی کی فائدہ راتی جلسہ سنندہ. غلط بات کروں مسجد سے نکلنے نہ دینا، اور حقیقت بیان کروں میرے سمیت سب عمل کی کوشش کرنا، کیونکہ اس کے دربار میں اندھیر کوئی نہیں، دیر ہے. رات کی تنہائی کے اندر ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جا. ماں سے زیادہ پیار نہ کرے تو اسے اپنا خدا نہ کہنا. سردی کا موسم ہے، رات کو کمبل بچے کے جسم سے اتر جائے، ماں کو پیار آتا ہے. بندہ گناہوں والے دلدل میں اس کی طرف دیکھ کے رونے لگ جائے، عرش والے کو پیار آنے لگ جاتا ہے. او میرا بندہ، ماں کے پیٹ کی زندگی کو دیکھ. میں نے تیرے منہ میں گند جانے نہیں دیا. پیشاب کی تھیلی تیرے پاس تھی، پخانے کی تھیلی تیرے قریب تھی، خون کی تھیلی، فاضل مادوں کی تھیلی تیرے قریب تھی. بندے ایسی گندگی میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا. دنیا میں آئے اس منہ کو شراب اور جھوٹ کے ذریعے، سود کی کمائی کے ذریعے اس کو گندا کرے. بندے میں نے تو تیرا منہ اس لیے پاک رکھا تھا کہ دنیا کی زندگی میں جا کے منہ کھولتا. اس منہ سے تو نے میرا قرآن پڑھنا تھا، میرے محمد کا فرمان پڑھنا تھا. کن کاموں میں لگ گیا جا کے تو؟ کوئی سیل نہیں، کوئی چارجنگ سینٹر کوئی نہیں میرے عزیزوں، کوئی چارج والی تار کوئی نہیں، کوئی میرے عزیزوں مشین کوئی نہیں، 24 گھنٹے چل رہی ہے. فرمایا بندے اگر میں حساب لینے پر آ گیا تو زبان کے بولوں کا حساب نہیں دے سکے گا. دن کا میرے عزیزوں اجالا ہونے کی دیر ہے. یہ آنکھ کی پتری، یہ پلک خود بخود کھل جاتی ہے، نہ کوئی اسے اٹھاتا ہے نہ کوئی اسے لٹاتا ہے. رات آئی، جب نیند کا وقت آیا یہ پلکیں شٹر ڈاؤن کر دیتی ہیں. صبح ہوئی، جب کام کاج کا وقت آیا یہ اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. فرمایا بندے اگر حساب لینے پر آیا 70 سال کا حساب لوں گا. اس کو بند کون کرتا تھا، اس کو کھولتا کون تھا؟ میرا بندہ اگر میں حساب لینے پر آ گیا تجھے قدم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. بارش کے اندر تیرا موٹر سائیکل چلے، کچرا پھنس جاتا ہے، ٹیوننگ کراتا ہے، لکڑی کھا گیا، پتھر کھا گیا، لوہا کھا گیا، سونا کھا گیا، چاندی کھا گیا، سب کچھ کھا گیا.
سخت سے سخت غذا کھا گیا، نرم سے نرم غذا کھا گیا۔ بتا میرے بندے، اندر تیرے معدے اور تیرے نظام کی کون ٹیوننگ کرنے والا تھا؟ کہہ دو نا اللہ۔ پورے وجود کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں کر سکتا، اتنا گند یہاں تھیلی میں بھرا تھا۔ اس کو پیار سے راستے سے خارج کرنے والا کون تھا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں بندہ آئے گا، بتا کمیاں توحید مسجد کا نام تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، کہاں نماز پڑھتا تھا؟ جامع مسجد توحید میں۔ نام تیرا کیا تھا؟ میں توحیدی کہلاتا تھا۔ اللہ تیری ذات کے علاوہ دل میں کبھی خیال کوئی نہ آیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ راہ برو رہنما صرف مدینے والے کے علاوہ میں نے کوئی سمجھا نہیں۔ الہ العالمین تیرے غیر کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا۔ او میرا بندہ، 25 نومبر 2020 بدھ کا دن رات 1 بجے تڑپنے لگ گیا۔ بیوی اٹھ گئی، ماں اٹھ گئی، بہن بھائی اٹھ گئے، ابو اٹھ گئے، چھوٹے سے بچے نے بھی انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ کیا ہوا؟ یہاں معدے میں درد ہو رہا ہے۔ پانی پلائے، گیس ٹربل والے شربت پلائے، پھکی چٹائیں، فرق نہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا میاں کیا ہوا؟ کہ یہاں درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا رات کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر صاحب بچہ امرود کھا رہا تھا، ایک کانچ میں نے کھا لی، لگتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا۔ بتا بندہ اس وقت تیری توحید کہاں چلی گئی تھی؟ امرود کھانے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ یہ بلبلیں، یہ چڑیاں، یہ پرندے کتنے امرودوں کے درخت پہ بیٹھ کے کھا گئے، ان کو تو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ تو نے کھایا، تجھے درد ہو گیا۔ بندے بتا اس وقت تیری توحید کہاں تھی؟ عجیب میرے عزیزو منطق ہے خدا کے واسطے۔ امت کو جوڑو، ٹوٹ بہت چکی، بکھر بہت گئی۔ 1 سال کے بعد رائی ونڈ کا اجتماع، پوری دنیا کے گورے کالے چھوٹے بڑے عربی اجمی، امیر غریب پڑھے لکھے ان پڑھ سارے راتوں کو رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ ہمارے اختلافات نے اس اجتماع کو بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ کہاں 20 لاکھ آدمی جاتا تھا، کہاں 50,000 گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر تشریف لائے، 2 شخصوں کو بحث کرتے دیکھا، حضور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، صحابہ کے سر جھک گئے۔ اللہ کے نبی، ہماری تل کلامی کی وجہ سے آپ کے دل پہ بار آیا۔ حضور نے فرمایا دکھ اس بات کا نہیں، دکھ تو اس بات کا تھا جبرائیل مجھے بتلا کے گیا لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوتی ہے۔ میں مسجد میں بتانے آیا تھا اس رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جب 2 شخصوں کو لڑتے دیکھا، اللہ نے اس رات کا تعین ہی میرے سے اٹھا لیا۔ نعمتوں کا چھن جانا، ہر چیز کے ہوتے ہوئے سکون نہ ملنا، ہر طرف پریشانی اور نامرادی کا میرے عزیزوں منہ دیکھنا، سمجھ لو کہ عرش والا
روزی تو دے رہا ہے لیکن راضی ہو کر نہیں دے رہا. بہت دور چلے گئے. جس بچے کو رو رو کے ماں نے اللہ سے مانگا، نہ در چھوڑا نہ گھر چھوڑا، آج اسی بچے سے ماں اتنی تنگ آ گئی، کہہ رہی اللہ یا اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. 4 بیٹیوں کے بعد گجرانوالا میں کوئی تویز والا نہ چھوڑا. 4 بیٹیوں کے بعد زمزم پی پی کے مدینے مکے میں دعا کی، یا اللہ علماء سے سنا ہے جس نیت سے زمزم پیو پورات پوری ہوتی ہے، پی لے اڑیے اللہ تینو پتر دوے. مدینے جا کے روزے کی چھاؤں میں اللہ سے بیٹا مانگا. آج یہی بیٹا جوان ہوا، باپ خودکشی کر کے مر گیا. محلے والوں نے بتایا بیٹے کی حرکتوں سے تنگ آ کر باپ دنیا چھوڑ گیا. قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹا ماں کو کہ اماں ابے نو کہ منہ بند کر لیں. قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹا باپ سے کہے پر منہ کر تیری شکل میں نو چنگی نہیں لگ دی. قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹی ماں کو کہے گھر چھوڑ کے چلی گئی تیری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. قیامت کب آئے گی؟ جب بہن بھائی سے کہے خبردار میرے کام میں مداخلت نہ کر، ایسا کام کروں گی گلی میں نکلنا چھوڑ دے گا. او خدا کے بندو رات کو سونا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو. بچہ روئے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بندہ رونے لگ جائے اس کی رحمت کو جوش آ جاتا.